یا ایھا الناس اعبدوا، یا ایھا الناس اے لوگوں، اعبدوا عبادت کرو، ربکم تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ آپ دیکھیں اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں متقین کا ذکر ہے، پھر کفار کا ذکر ہے، پھر منافقین کا ذکر ہے، تو اب تینوں گروہ سے خطاب ہے۔ مومنین سے تو خطاب کے معنی یہ ہے کہ اے مومنو تم ہمیشہ اللہ ہی کی عبادت کرتے رہو، اور کافروں اور منافقوں سے خطاب کے معنی یہ ہے کہ اے کافروں، اے منافقوں، توبہ کرو، ایمان لاؤ اور اللہ کی عبادت کرو۔ ربکم اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، تمہیں پیدا کیا۔ تو کفار بھی اس بات کو مانتے تھے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جیسا کہ سورہ زخرف آیت نمبر 87 میں ہے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ اسی طرح سورہ عنکبوت آیت نمبر 61 میں ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، سورج اور چاند کس نے مسخر کیے، تو ضرور بضرور وہ کہیں گے کہ اللہ نے۔ تو فرمایا گیا کہ جب تم یہ مانتے ہو کہ اللہ تمہارا رب ہے، اس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، تو اسی کی عبادت کرو۔ جب تم عبادت کرو گے تو تمہیں کیا ملے گا؟ اللہ کا خوف ملے گا، اللہ کا قرب نصیب ہوگا، تمہیں تقوی اور پرہیزگاری نصیب ہوگی، لعلکم تتقون تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو، تاکہ تم ڈرو۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان عبادت کرے اور عبادت کے بعد اسے اللہ کا خوف نصیب نہ ہو تو سمجھ جائیے کہ اس کی عبادت میں کوتاہیاں ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 57 میں اس بات کا ذکر ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ یرجون رحمتہ، وہ اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھتے ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ اور اس کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 16 میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ کے نیک بندے راتوں کو اپنے بستر چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف کرتے ہوئے اور امید کرتے ہوئے۔ تو عبادت کا یہ ثمرہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہمارے دل میں خوف نہیں تو ہم اپنی عبادت میں جو ہم عبادت کرتے ہیں اس کی اصلاح کریں اور اللہ کی رضا کے لیے عبادت کریں اور دعا کریں، اللہ ہمیں اپنا خوف اور تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرمائے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ رب ہے، اور کیسا رب ہے کہ تم دنیا میں نہیں آئے، تمہارے آنے سے پہلے دنیا کو بنایا، لیکن تمہاری جتنی ضروریات تھیں سب دنیا میں پیدا کر دی اور ساری چیزوں کو تمہارا خادم بنا دیا۔ الذی جعل لکم الارض، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا، فراشن بچھونا، بستر، یعنی جس طرح بستر کتنا آرام دہ ہے ایسی زمین تمہارے لیے آرام دہ ہے۔ چاند پر سائنسدان کہتے ہیں کہ ہم پہنچے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر سانس لینا بڑا مشکل ہے جب تک مشینوں کے ذریعے سانس نہ لیا جائے۔ وہاں پر زمین پر کھڑا ہونا بڑا مشکل ہے، انسان اڑتا رہتا ہے۔ ہوا کا دباؤ ایسا ہے کہ زمین کے علاوہ جو دیگر سیارے ہیں وہاں پر ہوا کا دباؤ ایسا ہے کہ اگر مخصوص لباس پہن کر نہ جائے تو ہوا اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین میں گرمی بھی دی تو وہ کہ جو ہمیں جلا نہیں دیتی، 52 سینٹی گریڈ، 54، بتائیے اگر 200 سینٹی گریڈ اگر گرمی ہوتی تو کوئی انسان باقی نہ رہتا۔ ہوا کا دباؤ بھی ہے لیکن وہ ہوا نہیں کہ جو ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ ہوا چلے، گرمی آئے، بارش ہو، سب سے ہمارے لیے فائدہ ہے۔ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، پھر آپ دیکھیں کہ زمین اللہ نے بنائی، جتنی ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں اللہ نے وہ وافر مقدار میں پیدا کی۔ سب سے اہم ضرورت آکسیجن ہے، وہ بالکل فری ہے اور کتنی وافر ہے۔ پھر آپ دیکھیں پانی انسان کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتنا پانی نازل فرمایا۔ تو جتنی انسان کی اہم ضروریات ہیں وہ اللہ نے آسان ہمارے لیے مہیا کر دیں۔ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً،
اور آسمان کو اللہ نے بناءً چھت بنایا، عمارت بنایا، وہ ایسی چھت ہے کہ جو بغیر کسی پلر کے قائم ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل کیا آسمان سے پانی، فَأَخْرَجَ بِهِ، پھر اخرج نکالے، پیدا کیے، بِهِ اس پانی کے ذریعے، مِنَ الثَّمَرَاتِ کچھ پھل، رِزْقًا لَكُمْ تمہارے کھانے کے لیے۔ یہ پھل، یہ اناج، یہ زراعت، یہ رب کا کرم ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، لوگ کہتے ہیں کہ ہم بیج بوتے ہیں تو ہمیں درخت ملتا ہے اور درخت سے پھل ملتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ بیج کہاں سے ملا؟ تو کہیں گے بیج ہمیں پھل سے ملا۔ یہ پھل کہاں سے ملا؟ بیج سے ملا۔ بیج کہاں سے ملا؟ پھل سے ملا۔ یہ ایک دور ہے۔ تو ذہن پر انسان زور دے تو کوئی نہ کوئی ایسا پھل تو ہوگا، کوئی نہ کوئی بیج ایسا تو ہوگا کہ جسے انسان نے نہیں اگایا۔ حقیقت میں ہر کام کرنے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن کوئی نہ کوئی بیج تو ایسا ہوگا کہ جب انسان دنیا میں آیا، حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو وہ بیج بھی موجود تھے، پھل بھی موجود تھے۔ کس نے پیدا کی؟ یہ زمین کس نے پیدا کی؟ چلے بیج ہم بوتے ہیں، لیکن اس بیج سے پودا کون پیدا کرتا ہے؟ وہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، تو تم اللہ کے مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔ اندادن مد مقابل، یعنی جب کوئی اللہ کو الہ سمجھے اور ساتھ میں اپنے بتوں کو یا شیطان کو بھی الہ خدا سمجھے، جنات کو بھی خدا سمجھے، تو اس نے اللہ کے مقابلے میں ان کو رکھ دیا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ حقیقی طور پر سب کچھ دینے والا اللہ ہے، تو تم اللہ کے سوا دوسرے خدا کیوں مانتے ہو؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا، اور اگر تم شک میں ہو اس کلام کے بارے میں، نزلنا جو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا اپنے خاص بندے پر، یعنی اس قرآن کے بارے میں تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور رسول اللہ نے خود بنا لیا یا کسی بشر نے بنایا، تو تم بھی بشر ہو، تمہیں عربی آتی ہے، تو تم ایک نہیں، ساری دنیا کے کافر مل جاؤ اور سب مل کر فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس قرآن جیسی ایک سورت بنا کر دکھاؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہیں انہیں بلاؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم کہتے ہو کہ یہ کسی بشر کا کلام ہے تو ایک سورت بنا کے دکھاؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہ بنا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم کبھی نہیں بنا سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، تو جھوٹ بولو مت، ایمان لے آؤ، پھر تم ڈرو اس آگ سے، التی، وہ آگ، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ مختصراً یہ کہ سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 میں کافروں کو یہ چیلنج کیا گیا کہ اگر یہ قرآن بشر کا کلام ہے تو اس قرآن جیسا قرآن بنا کے دکھاؤ۔ وہ اس چیلنج کا جواب نہ دے سکے۔ سورہ ہود آیت نمبر 13 میں پھر فرمایا گیا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ، تو تم 10 صورتیں لے آؤ۔ وہ 10 صورتیں بھی نہ بنا سکے تو سورہ یونس آیت نمبر 38 میں فرمایا گیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، ایک صورت بنا کے دکھاؤ، وہ ایک صورت بھی نہ بنا سکے۔ تو سورہ طور آیت نمبر 34 میں فرمایا گیا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، اس قرآن جیسی ایک آیت بنا کر دکھاؤ۔ وہ نہ ایک آیت بنا سکے، نہ قیامت تک بنا سکیں گے۔ دوسری بات یہ کہ یہاں پر یہ بتایا گیا کہ جہنم کا ایندھن لوگ بھی ہیں اور پتھر بھی ہیں۔ تو یہ پتھر کون سے پتھر ہوں گے؟ تو ایک قول تو یہ ہے کہ جہنم کے اندر جس طرح دنیا کے اندر آپ جانتے ہیں کوئی آگ جلتی ہے تو پیٹرول یا کوئی ایندھن اس میں ڈالا جاتا ہے،
تو اللہ رب العالمین نے جہنم کی آگ کو جلانے کے لیے، یہاں روشن لفظ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ جہنم کی جو آگ ہے وہ کالی ہے، کیونکہ اسے جلایا گیا یہاں تک کہ وہ کالی ہو گئی، اب اس کے اندر روشنی نہیں ہے۔ تو یوں ویسے آگ جلائی جائے تو ہم کہتے ہیں آگ روشن کی گئی، لیکن جہنم کی آگ جلائی گئی۔ تو جہنم کی آگ جو جل لگی ہے، تو بعض مفسرین نے کہا کہ اس میں گندک کے پتھر ہیں جو ایندھن ہیں جہنم کی آگ کے، یہ قول بھی ہے، اور دوسرا قول یہ بھی ہے کہ اس کے علاوہ وہ پتھر بھی ہوں گے کہ جن پتھروں کو مشرکین خدا سمجھ کر پوجتے تھے، ان کے جھوٹے خدا، وہ جہنم میں جلیں گے۔ تو جھوٹے خداؤں کا قصور کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ قصور تو ان کا کچھ بھی نہیں، کیونکہ ان پتھروں نے تو نہیں کہا تھا کہ ہمیں خدا سمجھو، لیکن ان کے جھوٹے خداؤں کو اس لیے جلایا جائے گا تاکہ ان مشرکین کو عبرت حاصل ہو، انہیں تکلیف ہو، کیونکہ یہ ان جھوٹے خداؤں سے محبت کرتے تھے، تو انہیں جلتا وہ دیکھیں گے تو انہیں تکلیف ہوگی، تو انہیں تکلیف دینے کے لیے اسے جلایا جائے گا، اور ان پتھروں کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اللہ رب العالمین نور قرآن سے ہم سب کو روشن و منور فرمائے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور آپ خوشخبری سنا دیجئے، وَمَنْ اور بشر خوشخبری سنائیے، الَّذِينَ ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا اور عمل کیے انہوں نے، الصالحات اچھے۔ اب ایک چیز دیکھیں، آمنو میں بھی آخر میں واو ہے اور عملو میں بھی آخر میں واو ہے، یہ جمع کے لیے ہے۔ یہ باتیں اس لیے آپ کو بتائی جاتی ہیں تاکہ مزید ہمیں قرآن کا ذوق و شوق نصیب ہو۔ آمنو وہ ایمان لائے، وہ عملو اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات اچھے، ان لہم بے شک ان کے لیے، جنات جنتیں ہیں، باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان باغات کے نیچے سے، الانہار نہریں۔ انہار یہ نہر کی جمع ہے، اور یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کلما جب کبھی، رزقو انہیں روزی دی جائے گی، منہا اس جنت میں سے، من ثمرتن کوئی پھل، رزقن کھانے کے لیے، خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، بے شک ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں۔ جب کبھی کوئی پھل انہیں ان باغات میں کھانے کے لیے دیا جائے گا، قالو وہ کہیں گے، قالو اصل میں تو ماضی ہے اور اس کے لفظی معنی ہے انہوں نے کہا، لیکن یہاں پر ہم ترجمہ کر رہے ہیں وہ کہیں گے، تو اس کی وجہ کلما ہے، جب کبھی ایسا معاملہ ہوگا تو وہ کہیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ماضی کا ذکر ہو اور ماضی کا ذکر کر کے مستقبل کی بات کی جائے، تو یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ ماضی بول کر مستقبل جب مراد لیا جائے تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ واقعہ یقیناً ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی ہم سے کہے کہ جناب آپ میرا کام کر دیں، پیچھے پڑ جائے، تو ہم کہیں بھائی آپ کا کام ہو گیا، اس کے معنی کیا ہے؟ یقیناً یہ کام ہو جائے گا، ہو گیا۔ تو اس موقع پر ماضی اس لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ یقین کا فائدہ حاصل ہو، اسے یقین ہو جائے۔ قالو وہ کہیں گے، ھذا الذی یہ تو وہی ہے، رزقنا من قبل جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا، یا تو اس سے مراد جنت کے پھل ہیں کہ جنت کے پھل جو اس سے پہلے ملے اور پھر بعد میں جو ملے، دونوں شکل میں تو ایک ہی ہوں گے لیکن ذائقے میں فرق ہوگا، اور ہر نعمت میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا جنت میں، ہر لقمے پر نیا ذائقہ جو پہلے ذائقے سے زیادہ اچھا۔ یا پھر اس سے مراد دنیا کے پھل ہیں کہ دنیا میں جو پھل ہیں انہی کی شکل کے پھل جنت میں ہوں گے، کیلا جو ہے کیلے کی شکل میں ہوگا، انار انار کی شکل میں ہوگا، تو وہ دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی پھل ہیں کہ جو ہمیں دنیا میں دیے گئے۔ تو یہ جو پھل ہوں گے یہ دنیا کے پھلوں کی مثل ہوں گے،
یہ نقطہ بڑا اہم ہے، اس کو توجہ سے آپ سن رہے ہیں، مزید توجہ سے سنیں۔ جنت کے جو پھل ہوں گے یہ دنیا کے پھلوں کی مثل ہوں گے۔ علامہ بیضاوی علیہ الرحمہ نے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ قرآن فرماتا ہے، آگے دیکھیں، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وَأُتُوا بِهِ، اور وہ دیے گئے متشابہن، ملتے جلتے۔ تو علامہ بیضاوی علیہ الرحمہ تفسیر بیضاوی میں فرماتے ہیں ملتے جلتے سے مراد یہ ہے کہ جنت کے پھل دنیا کے پھلوں کے مثل ہوں گے۔ پھر فرماتے ہیں مثل جو ہے اس کی ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ مثل صوری، اور ایک ہے مثل حقیقی، یعنی کوئی چیز شکل و صورت میں تو اس کی کاپی لگتی ہو، اس سے مشابہت ہو، لیکن حقیقت کچھ اور ہو، اتنا بڑا فرق ہو کہ وہ ایک نہ ہو سکے، تو اسے مثل صوری کہتے ہیں کہ صورتن مثل ہے۔ اور مثل حقیقی کسے کہتے ہیں کہ جیسے آپ ایک سیب دنیا میں اٹھائیں، اسے کھائیں، پھر دوسرا سیب اٹھائیں، تو ایک سیب دوسرے سیب کا مثل حقیقی ہے۔ تو علامہ بیضاوی علیہ الرحمہ کی اس بات کو جب آپ نے سمجھ لیا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے پھل، جنت کے پھل یہ مثل ہیں، لیکن پھر بھی جنت کے پھل اور دنیا کے پھل کا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ وہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ تو اسی طرح قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تمہارے مثل بشر ہوں، تو یہ مثل حقیقی نہیں ہے، مثل صوری ہے، یعنی میری شکل و صورت بشر جیسی ہے۔ باقی جہاں تک مقام و مرتبے کا تعلق ہے اور طاقتوں کا تعلق ہے، تو سارے دنیا کے بشر جمع ہو جائیں، رسول اللہ کے ایک وصف کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور عام طور پر بشر میں جو عیوب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان تمام عیوب سے پاک اور منزہ رسول اللہ کو پیدا فرمایا۔ بشر کے تو پسینے میں بدبو ہے، اور میرے آقا کا پسینہ وہ ہے کہ جسے مل جائے وہ جنت کی خوشبو کو بھول جائے۔ اس کے بارے میں اگر آپ تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو حضرت علامہ مولانا شفیع اوکاڑوی علیہ الرحمہ کی کتاب ذکر جمیل کو پڑھیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ ذکر جمیل یہ کتاب بڑی عجیب و غریب کتاب ہے، یعنی انہوں نے رسول اللہ کے ہر عضو کے بارے میں، آپ کے بال مبارک کیسے تھے، آپ کی آنکھ مبارک کیسی، آپ کے کان مبارک کیسے، آپ کے ہونٹ مبارک کیسے، آپ کی گردن مبارک کیسی، ایسا ذکر کیا ہے، اور صحابہ کرام کی عقیدت اور محبت کو بیان کیا ہے کہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، وہ امریکہ کی میں اکثر زندگی کا ایام انہوں نے گزارے، ان کی اردو بڑی کمزور ہے، تو اس عاجز نے انہیں یہ کتاب دی، تو وہ اتنی موٹی کتاب دیکھ کر کہنے لگے مولانا صاحب میری تو اردو بالکل ویک ہے، میں تو اسے پڑھ ہی نہیں سکتا۔ خیر انہوں نے لے لی، اور ان کا بیان ہے کہ میں نے اس کا ایک صفحہ پڑھا، مجھے بڑی دقت ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا میں نے بڑی دقت کے ساتھ ایک لائن جو ہے کتنی دیر میں نے پڑھی، لیکن یہ کتاب اتنی زبردست ہے کہ میں نے اسے 2 مرتبہ مکمل ختم کیا۔ تو آپ بھی اس کتاب کو پڑھیں، یہ کتاب عشق رسول میں اضافہ کر دیتی ہے، ذکر جمیل کتاب۔ تو پتہ چل گیا کہ یہ بس مثل کا جب لفظ آتا ہے تو اس سے مراد برابری نہیں ہوتی، بلکہ مشابہت ہوتی ہے، چاہے مشابہت صورت میں ہو یا کسی وصف میں ہو، اور مشابہت کے معنی بھی برابری نہیں ہوتی، اس وصف میں بھی برابری نہیں، یعنی رسول اللہ بشر کی صورت میں تشریف لائے، آپ کی بھی 2 مبارک آنکھیں ہیں، ہماری بھی 2 آنکھیں ہیں، لیکن ہماری آنکھ اور رسول اللہ کی آنکھ یہ دونوں برابر نہیں۔ حضور کی آنکھ تو وہ آنکھ ہے کہ رسول اللہ خود فرماتے ہیں میں جو دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے، میں جب نگاہ اٹھاتا ہوں تو میں آسمانوں کو دیکھتا ہوں، اور عرش تک آپ فرماتے ہیں کہ میری نگاہ جاتی ہے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ آسمانوں میں 4 انگل بھی جگہ باقی نہیں جہاں پر کوئی فرشتہ نہ ہو، فرشتے ہی فرشتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ اتو بھی متشابہن، انہیں ملتے جلتے پھل دیے گئے، یعنی وہ شکل و صورت میں مثل ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ان باغات میں پاک بیویاں ہیں، ازواج مطہرہ، ایک تو وہ بیویاں ہوں گی جو حوریں ہیں، اور وہ جنتیوں کو ہزاروں کی تعداد میں نصیب ہوں گے، ان کے حسن و جمال کو
قرآن نے بھی بیان کیا، احادیث طیبہ نے بھی بیان کیا۔ دوسری وہ عورتیں ہوں گی جو دنیا میں نیک صالحہ تھیں، وہ جنت میں پہنچ گئیں، اور وہ اگر جنت میں پہنچی اور ان کا شوہر بھی جنت میں ہے تو اللہ تعالیٰ انہی سابق شوہر سے ان کا نکاح فرما دے گا۔ یہ تو آپ کو پتا ہے کہ جب بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر کا اس سے نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شوہر کا انتقال ہو جائے اور عورت عدت گزار لے تو اس سے نکاح ختم ہو جاتا ہے، لیکن عورت جس کے ساتھ نکاح میں تھی، اور اگر عورت نے ایک سے زائد نکاح کیے تو سب سے آخر میں جس سے نکاح کیا اور اسی کے نکاح میں تھی اور اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی اسی جنتی مرد سے اس کا نکاح فرمائے گا۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو ازواج مطہرات رسول اللہ کے نکاح ہی میں ہیں، اور حضور ایسے زندہ ہیں کہ آپ کی زندگی شہید کی زندگی سے زیادہ طاقتور ہے۔ شہید جب شہادت پا لیتا ہے تو وراثت تقسیم ہو جاتی ہے، اس کی بیوہ عدت گزارتی ہے اور عدت کے بعد دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے، لیکن رسول اللہ ایسے زندہ ہیں کہ آپ کے وصال کے بعد آپ کی جائیداد تقسیم نہیں کی جا سکتی کیونکہ آپ زندہ ہیں۔ اسی طرح آپ کی ازواج مطہرات پر عدت لازم نہیں ہوئی، اور آپ کی ازواج مطہرات کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ وہ رسول اللہ ہی کے نکاح میں ہیں۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ آپ نے فرمایا علی تمہارا یہ رشتہ دنیا میں بھی ہے اور دنیا سے جب تم جاؤ گے تب بھی ہمارے خاندان سے یہ رشتہ برقرار رہے گا۔ تو جس قسم کی بھی عورتیں ہوں، چاہے حوریں ہوں یا عام دنیاوی عورتیں، وہ جنت میں چلی جائیں تو ہر قسم کی گندگیوں سے وہ پاک ہوں گی، اور اللہ انہیں اتنا حسن و جمال عطا فرمائے گا کہ فرمایا 70,000 حوروں سے زیادہ حسن اور جمال جنتی عورت کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ جب جنتی مرد اس کا جو شوہر ہوگا وہ کہے گا ارے دنیا کے اندر تو خوبصورت نہ تھی، یہ تیرا حسن و جمال اتنا بڑھ کیسے گیا؟ تو وہ کہے گی یہ نیک اعمال کا صدقہ ہے کہ اس نے حسن و جمال کو بڑھا دیا۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ بخاری شریف کتاب التفسیر میں تفسیر الف لام میم سجدہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جنت میں ایسی نعمتیں ہیں کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ ہی کسی بشر کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ بخاری شریف کتاب الرقاق اور مسلم شریف کتاب الجنت میں ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں تو فرشتہ ندا کرے گا اے جہنمیوں تم ہمیشہ اب جہنم میں رہو، یعنی جب جہنم میں صرف کافر باقی رہیں گے، اور اے جنتیوں اب تم ہمیشہ جنت میں رہو، اس لیے کہ اب تمہیں موت نہیں ہے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہمیشہ کا ذکر کیوں کیا گیا؟ دنیا کے اندر کوئی نعمت ملے اور ہمیں کہا جائے کہ یہ نعمت صرف ایک دن کے لیے ہے تو ہمیں کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ مثلا کسی کو کہا جائے یہ بنگلہ آپ کو دیا جا رہا ہے ایک دن کے لیے، ایک دن کے بعد آپ کو اس سے نکال دیا جائے گا، تو انسان کو وہ خوشی نہیں حاصل ہوتی۔ یہ تو ہماری غفلتیں ہیں، ورنہ در حقیقت انسان یہ تصور کرے کہ دنیا میں آئے ہیں اور ہمیشہ کے لیے نہیں، موت ہم سے سب چھین لے گی تو دنیا کی لذتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو جنت میں غم نہیں، جنت میں رنج نہیں، اس لیے جنت میں جو جائے گا اسے خوشخبری سنائی جائے گی اب تمہیں ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنا ہے۔ جنت وہ واحد جگہ ہے کہ جہاں پر کوئی غم نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی نفرتیں نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ جو انسان خواہش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی خواہش پوری فرما دے گا۔ جنت میں کوئی بے حیائی کا یا گناہ کا خیال نہیں آئے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کی مثالیں بیان کی اور اسی طرح سورہ عنکبوت آیت نمبر 41 میں مکڑی اور مکڑی کے جال کا ذکر کیا گیا
اور سورہ حج آیت نمبر 73 میں مکھی کا ذکر کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ یہ بے جان پتھر، یہ بت اتنے عاجز ہیں کہ اگر مکھی ان کے اوپر لگی ہوئی کوئی چیز ہو اور وہ اٹھا کر چلی جائے تو یہ مل کر بھی اس مکھی سے وہ چیز چھین نہیں سکتے. تو مکھی کی مثال بیان کی گئی. تو کافروں نے کہا کہ اگر اللہ کا یہ کلام ہے تو اللہ کی شان تو بہت بلند و بالا ہے، تو کبھی وہ مکھی کی مثال بیان فرماتا ہے، کبھی مکڑی کی، اور کبھی بارش کی مثال، تو کبھی آگ جلانے کی مثال. تو یہ اللہ کا کلام ہوتا تو چھوٹی چھوٹی مثالیں بیان نہ کی جاتی. تو یہ ان کی نادانی ہے، کیونکہ مثال جو ہے بیان کرنے والے کی شان کے مطابق نہیں ہوتی. مثال تو سمجھنے والے کی صلاحیت کے مطابق ہوتی ہے. مونٹیسری کے بچے کو سمجھانے کے لیے جو مثال دی جائے گی وہ آسان ہوگی، اور پی ایچ ڈی کے طالب علم کو سمجھانے کے لیے جو مثال دی جائے گی وہ دوسری ہوگی. تو مثال پڑھانے والے کی شان کے مطابق نہیں ہوتی، بلکہ جو سمجھ رہا ہے اس کی سمجھ کے مطابق ہوتی. اور یہ بہت فصیح و بلیغ کلام ہے کہ مثال چھوٹی دی جائے اور اس چھوٹی مثال سے بہت بڑی چیز سمجھا دی جائے. تو اس میں کوئی بھی ایسی بات نہ تھی، لیکن یہ ضد تھی ان کی، اور یہ ان باتوں کو سمجھتے تھے، یہ جان بوجھ کر ایسی باتیں کہتے تھے. ارشاد فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یستحیی، وہ نہیں حیا فرماتا، ان یضرب مثلا، یہ کہ وہ مثال بیان کرے، ما بعودتن، چاہے وہ مچھر کی مثال ہو، فما فوقہا، یا اس کے اوپر مثال ہو. اللہ تعالیٰ مثال بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا. مطلب یہ کہ تمہاری باتوں کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ مثال ضرور بیان کرے گا، کیونکہ مثال کا مقصود ہے، مثال کی جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے. چاہے مچھر کی مثال ہو، چاہے اس کے اوپر کی مثال ہو. مچھر کا ذکر کیوں کیا گیا؟ حالانکہ قرآن پاک میں کہیں بھی مچھر کی مثال تو نہیں بیان کی گئی. تو اس سے مراد یہ ہے کہ مکھی اور مکڑی کی مثال بیان کی گئی، تو اس سے بھی چھوٹا ہے مچھر. تو اللہ اس سے چھوٹی مثال بھی بیان فرمائے گا اور اس سے بڑی مثال بھی بیان فرمائے گا. وہ مثال ضرور بیان فرمائے گا لوگوں کو سمجھانے کے لیے. فما فوقہا کے دو معنی ہیں، ایک تو ہے مچھر سے بڑی مثال، اور ایک معنی ہے مچھر کے اوپر. تو مچھر کے اوپر پر ہوتا ہے. مچھر کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ پر. تو مراد یہ ہے کہ مچھر کے پر کے برابر مثال ہو، یا مچھر کے اوپر مٹی کا ایک باریک ذرہ ہوتا ہے، تو وہ باریک ذرہ جو مچھر کے اوپر ہے اللہ اس کی مثال بیان فرمائے، تو یہ اس کی شان کے خلاف نہیں، کیونکہ مثال سے مقصود جو ہے وہ آپ کو سمجھا دیا گیا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، پس وہ خوب جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، بے شک یہ مثال کا بیان کرنا ان کے رب کی طرف سے حق ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، پس وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ، کیا ارادہ کیا اللہ نے، بہذا مثلا، اس مثال کے ذریعے. اس مثال کو بیان کر کے اللہ کی مراد کیا ہے، یہ مثال کیوں بیان کی اللہ نے. یضل بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے بہت ساروں کو گمراہ فرماتا ہے. علامہ قرطبی تفسیر قرطبی میں فرماتے ہیں، الضلال اصلہ الہلاک، ضلال کے اصلی لغوی معنی ہے ہلاک کرنا. یضل بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے بہت ساروں کو ہلاک فرماتا ہے، برباد فرماتا ہے. ویہدی بہ کثیرا، اور اس مثال کے ذریعے بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے. وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اس مثال کے ذریعے وہ ہلاک نہیں فرماتا، گمراہ نہیں کرتا، مگر صرف ان لوگوں کو جو فاسق ہیں. فسق کسے کہتے ہیں؟ تو علامہ قرطبی فرماتے ہیں، الفسق الخروج من طاعت اللہ، اللہ کی عبادت سے باہر نکل جانا، یعنی گناہ کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، یہ فسق ہے. تو اللہ ہلاک فرماتا ہے فاسقوں کو. فاسق کون لوگ ہیں؟
الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کے پختہ کر لینے کے بعد، قسمیں کھاتے ہیں، اللہ سے وعدے کرتے ہیں۔ اور یہ عہد کون سا عہد ہے؟ تو فرمایا کہ ایک تو وہ عہد ہے جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے روحوں کو جمع کیا اور فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، وہ ساری روحیں بولیں ہاں کیوں نہیں، شہدنا، ہم نے گواہی دی، یعنی سب نے یہ عہد کیا تھا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہم اسی کی فرما برداری کریں گے۔ تو یہ نافرمان لوگ اس عہد سے پھر گئے۔ دوسرا سورہ آل عمران آیت نمبر 187 میں ہے کہ اہل کتاب سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے حکم کی فرما برداری کریں اور کتاب کی باتیں کسی سے چھپائے نہیں بلکہ لوگوں تک پہنچائیں۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو انہوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس چیز کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا وہ اسے کاٹتے ہیں۔ یقطعون مانے کاٹتے ہیں، امر اللہ نے حکم دیا، ان یوصل یہ کہ ملایا جائے، جس چیز کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا وہ کاٹتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کا حکم دیا، رسولوں کو ماننے کا حکم دیا، رشتہ داری نبھانے کا حکم دیا، یہ ظالم لوگ ان تمام چیزوں کو کاٹتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں۔ بتائیے کہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دے، جو جس چیز کے ملانے کا حکم ہے اسے کاٹے اور ظلم و ستم کا بازار گرم کرے، تو ایسا شخص ہلاک ہونے کے قابل ہے کہ نہیں؟ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ انہیں گمراہ فرماتا ہے، یعنی انہیں ہلاک فرماتا ہے۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، الخاسرون نقصان اٹھانے والے۔ اب منافقوں اور کافروں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے منافقوں، اے کافروں، تم اللہ کا انکار اور اللہ کی نافرمانی کیسے کر سکتے ہو؟ تمہیں اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، کیا تمہیں احساس نہیں؟ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو، کیسے تم اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم مردہ تھے، یعنی تمہارا وجود بھی نہیں تھا، پانی کی ایک بوند سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ فَأَحْيَاكُمْ، پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں مارے گا۔ ثم کیوں آیا؟ کہ انسان دنیا میں آتا ہے اور آتے ہی عام طور پر وہ مر نہیں جاتا، وہ چند سالوں تک، اور بعض لوگ جوان ہوتے ہیں اور بعض لوگ بوڑھے ہوتے ہیں، تو کچھ عرصے کے بعد موت آتی ہے۔ تو ثم آیا کہ ثم یہ تعقیب اور تاخیر کے لیے ہے، یعنی کچھ عرصے کے بعد۔ ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا۔ ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ تو مرتے ہی انسان کو دوبارہ زندگی جو نہیں ملتی۔ کہا کہ یہاں مراد یہ ہے کہ جب منکر نکیر قبر میں آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اسے سوال کے جوابات دینے کے لیے زندگی عطا فرماتا ہے، یہ عالم برزخ کی زندگی ہے۔ ثم یحییکم سے مراد وہ قبر کی زندگی، عالم برزخ کی زندگی ہے۔ ثم، اب ثم جو ہے یہ بھی دوبارہ تعقیب اور تاخیر کے لیے، یعنی قبر کی زندگی کے بعد جب پہلی سور پھونکی جائے گی سب مر جائیں گے، پھر 40 سال کے بعد تقریباً، اور اللہ اس کی اصل مقدار کو جانتا ہے، پھر دوسری سور پھونکی جائے گی اور سب قبروں سے نکلیں گے۔ تو یہ سما جو یہ بتاتا ہے کہ دو سوروں کے درمیان اور قبر میں جانے کے بعد دوبارہ نکلنے میں یہ فاصلہ ہے، تاخیر ہے۔ ثم پھر الیہ، اللہ ہی کی طرف، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ثم یحییکم سے مراد قیامت کی زندگی ہے اور وہ قبر کی زندگی کا انکار کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ثم یحییکم سے مراد قیامت کی زندگی ہے، جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے اور اٹھ کر اللہ کے دربار میں جائیں گے۔
تو مسئلہ یہ ہے کہ پھر سما نہیں آ سکتا، کیونکہ سما تاخیر کے لیے آتا ہے، اور جب لوگ قبروں سے نکلیں گے تو فوراً اللہ کے دربار میں جائیں گے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ ہے کہ اسرافیل علیہ السلام جب بلائیں گے تو قبر سے نکلنے والے اس طرح دوڑ کر جائیں گے جیسے تیر نشانے کی طرف دوڑتا ہے، کوئی انکار نہیں کر سکے گا۔ تو یہ سما بتاتا یہ ہے کہ یہ قبر کی زندگی ہے، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر قیامت کی زندگی ہے جس میں اللہ کے دربار میں جانا ہے۔ جو قبر کے ثواب اور عذاب کا انکار کرے وہ گمراہ ہے، کیونکہ احادیث طیبہ میں واضح طور پر قبر کے ثواب کا بھی ذکر ہے اور عذاب کا بھی ذکر ہے۔ جو داڑھی منڈے اور خشخشی داڑھی والے، ننگے سر والے، پینٹ شرٹ والے، ٹائی والے، یہ جدید قسم کے جو اسکالر بنے ہوئے ہیں، یہ قبر کی زندگی کا انکار کرتے ہیں۔ یہ منکر نکیر کے سوالات جوابات کا بھی انکار کرتے ہیں، قبر کے عذاب کا بھی انکار کرتے ہیں، کیونکہ یہ احادیث طیبہ میں ہیں اور یہ حدیث کے منکر لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی گمراہیوں سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ هو الذی، وہ رب جس نے خلقا پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا ہر اس چیز کو جو زمین میں ہے سب کی سب، یعنی زمین کی تمام چیزیں تمہارے لیے اللہ نے پیدا کی، وہ حلال ہیں جب تک اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حرام قرار نہ دے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہر چیز اصل میں جائز ہے جب تک کہ حرام ہونے کی نص موجود نہ ہو۔ تو حلال کی دلیل نہیں ہوتی، حرام کی دلیل ہوتی ہے۔ لیکن حدیث میں بھی اس کا ثبوت ہے۔ حدیث ترمذی شریف، ابن ماجہ اور ابو داؤد شریف۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گھی، پنیر اور پوستین کے بارے میں سوال کیا کہ گھی حلال ہے کہ نہیں، پنیر حلال ہے کہ نہیں، پوستین یعنی کھال کا یا جانور کے بالوں کا جو لباس ہے وہ حلال ہے یا نہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفصیل نہیں بیان کی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ الحلال ما احل اللہ فی کتابہ، حلال وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کیا، والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ، اور حرام وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حرام قرار دیا، وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ، اور جس کے بارے میں خاموشی ہے یہ تمہارے لیے جائز ہے، یہ وہ ہے جس سے درگزر کیا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب تک کسی چیز کو شریعت حرام نہ کر دے وہ حرام ناجائز نہیں ہوتا۔ تو ہر چیز کی تفصیل نہیں بتائی گئی، بلکہ جو ناجائز ہے، حرام ہے، اس کی تفصیل بتا دی گئی، اور اس کے علاوہ سب حلال ہے۔ تو اگر کوئی ہم سے جائز ہونے کی دلیل مانگے تو ہم اس سے فوراً یہ سوال کریں کہ اگر یہ ناجائز ہے تو آپ اس کی دلیل دیجیے۔ مثلا کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا، اذان سے پہلے یا اذان کے بعد درود و سلام پڑھنا، مسجد کے گنبد بنانا، مینار بنانا، محراب بنانا، قرآن پاک پر زبر زیر پیش لگانا، قرآن کا ترجمہ قرآن کے ساتھ چھاپنا، قرآن کی تفسیر چھاپ دینا، جمعے کی نماز سے پہلے اردو زبان میں یا کوئی اور مادری زبان میں وعظ کرنا، عید کی نماز کے بعد خطبے کے بعد دعا مانگنا، یہ سارے وہ کام ہیں جو صحابہ کرام سے، تابعین سے اور بزرگان دین سے بعض کام ثابت نہیں ہے، بعض کام صحابہ سے ثابت نہیں ہے، بعض کام سلف صالحین سے ثابت نہیں۔ جیسے عید کی نماز کے بعد خطبے کے بعد دعا مانگنا، یہ تو نہ حضور سے ثابت، نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے، نہ ائمہ مجتہدین سے، نہ اولیاء کاملین سے ثابت۔ اسی طرح قرآن کا ترجمہ چھاپنا، 800 برس تک ثبوت نہیں ملتا کہ قرآن لکھا گیا اور ساتھ میں ترجمہ لکھا گیا، حالانکہ ترجمے کی ضرورت تھی، لیکن چونکہ منع نہیں کیا گیا لہذا یہ سب جائز ہے۔ تو کبھی بھی کوئی ہم سے کہے کہ یہ کام کیوں کرتے ہیں، یہ جائز ہے تو ثبوت پیش کرو، تو فوراً آپ یہ حدیث سنائیں کہ رسول اللہ نے فرما دیا کہ جس چیز کا منع نہیں کیا گیا، جس چیز سے وہ تمہارے لیے جائز ہے۔ اللہ رب العالمین دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔
تو جب شریعت نے منع نہیں کیا تو کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ منع کر سکے اور اسے حرام اور ناجائز کہہ سکے. اور یہ اصول کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ کام کرنا حرام ہے، یہ کوئی شریعت کا اصول نہیں ہے. نہ قرآن میں یہ اصول ہے، نہ حدیث میں یہ اصول ہے کہ جو کام صحابہ نے نہ کیا وہ کام کریں گے تو وہ بدعت ہو جائے گا. یہ اصول کہیں بھی نہیں. ورنہ تو صحابہ نے تو مسجد کے گنبد بھی نہیں بنائے، مینار بھی نہیں بنائے، محراب بھی نہیں بنائے. صحابہ نے تو قرآن پاک پر زبر زیر پیش بھی نہیں لگائے. صحابہ نے تو قرآن کا ترجمہ بھی ساتھ میں نہیں لکھا. صحابہ نے تو قرآن کی تفسیر بھی ساتھ میں نہیں لکھ کر چھاپی. صحابہ کرام سے تو عید کی نماز کے بعد خطبے کے بعد دعا کرنا بھی ثابت نہیں. تو یہ سارے کام بدعت ہو جائیں گے، حالانکہ یہ کام تو سبھی کرتے ہیں. تو یہ معیار کہ جو کام رسول اللہ نے نہ کیا یا صحابہ نے نہ کیا وہ کام کریں گے تو وہ بدعت ہو جائے گا، یہ معیار قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں. ہاں یہ معیار ضرور ہے کہ جو کام شریعت کے خلاف ہوگا وہ حرام ہے، وہ گناہ ہے. جو کام نیا ایجاد کیا جائے جس سے شریعت کو نقصان پہنچے، سنت کو نقصان پہنچے، دین میں بگاڑ پیدا ہو، وہ کام منع ہے. اور جس کام سے رسول اللہ کی تعظیم و محبت میں اضافہ ہو، جس کام سے قرآن کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بیٹھے، جس کام سے مسجد کی عظمت بیٹھے، تو وہ کام بالکل جائز ہے اور وہ باعث ثواب ہے. تو بات ہماری یہاں سے چلی هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اس آیت کو ذہن میں رکھیں کہ زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب ہمارے لیے پیدا کی گئی ہیں. ہاں جس چیز سے منع کر دیا گیا وہ استعمال کرنا حرام ہے، باقی سب حلال ہے. اچھا یہاں پر حدیث میں یہ ہے الحلال ما احل اللہ فی کتابہ. حلال وہ ہے جو اللہ نے حلال کیا اپنی کتاب میں. والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ، اور حرام وہ ہے جو اللہ نے حرام کیا اپنی کتاب میں. تو سوال یہ ہے کہ رسول اللہ نے بھی تو بہت ساری چیزیں حرام کی جن کا ذکر ہمیں قرآن میں نہیں ملتا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن میں ان کا ذکر ہے. قرآن مجید فقان حمید میں اللہ نے جگہ جگہ ہمیں حکم دیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ نبی اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے، جو بھی کہتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کہتے ہیں. تو رسول اللہ کا حلال کرنا یہ بھی اللہ ہی کا حلال کرنا، اور رسول اللہ کا حرام کہنا یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے حرام کہنا ہے. اسی طرح قرآن پاک میں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول اللہ تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے رسول اللہ منع کرے اس سے باز آ جاؤ. اور اسی آیت سے حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ استدلال فرمایا کہ ایک عورت آئی اور وہ کہنے لگی آپ عورتوں کو آئی برو منع کرتے ہیں، آئی برو نہ بنائیں، تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ تو آپ نے فرمایا قرآن میں ایسی عورت پر لعنت کی گئی جو اپنی آئی برو بنائے. تو وہ عورت کہنے لگی اے عبداللہ بن عباس خدا کا خوف کریں، کیونکہ اس زمانے کے لوگ حق بات کہنے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتے تھے. تو اس عورت نے یہ خیال کیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے غلطی ہو گئی، تو کہنے لگی اے عبداللہ بن عباس خدا کا خوف کریں، میں نے تو پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیا، کہیں بھی آئی برو کا ذکر نہیں ہے، اور کہیں بھی آیت نہیں ہے کہ جو عورت آئی برو بناتی ہے، بہویں بناتی ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے. تو آپ نے فرمایا اے عورت تو نے قرآن پڑھا ہی نہیں، کیا قرآن کی یہ آیت تو نے نہیں پڑھی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول اللہ دیں وہ لے لو، اور جس سے رسول اللہ منع کریں اس سے رک جاؤ. تو رسول اللہ نے ایسی عورت پر لعنت فرمائی تو در حقیقت قرآن نے لعنت فرمائی. تو اس سے پتہ چلا کہ رسول اللہ جو حکم دیں وہ بھی قرآن ہی کا حکم ہے، کیونکہ رسول اللہ اللہ کے حکم سے دیتے ہیں، اور آپ کا حکم یہ قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کی تشریح ہے. ارشاد فرمایا ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف ارادہ کیا اللہ نے. استوا کے بعد جب الہ آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا. یعنی اللہ نے زمین بنانے کے بعد آسمان بنانے کا ارادہ فرمایا.
اس سے پتہ چلا پہلے زمین بنی پھر آسمان بنا. فسواہن، تو انہیں ٹھیک ٹھیک بنا دیا. 7 سماوات، 7 آسمان. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. تو پتہ چلا آسمان 7 ہیں اور زمینیں بھی 7 ہیں. جیسا کہ بخاری شریف کتاب بدء الخلق باب ما جاء فی 7 اردین، اس میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ شبرا من الارض ظلما، جس نے زمین میں سے بالش کے برابر زمین ظلم کرتے ہوئے قبضہ کر لی. یہ قبضہ گروپ جو ہیں، یہ ذرا سوچیں، ہم بھی خیال کریں کہ ہم 1 انچ بھی زمین کسی کی قبضہ نہ کریں، بڑی وعیدیں ہیں. بالش کے برابر کسی نے کسی کی زمین قبضہ کر لی. فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ 7 اردین، تو وہ بالش بھر جو زمین ہے، زمین کی گہرائی کتنی ہے؟ کئی کلومیٹر زمین نیچے ہے. صرف وہ پلیٹیں کہ جو زلزلہ آتا ہے ہلتی ہیں، وہ زمین میں 120 کلومیٹر نیچے ہیں. اب اندازہ کیجئے زمین کتنی گہری ہے. تو فرمایا کہ اس ایک بالش کے نیچے جتنی مٹی ہے، وہ ساری مٹی اور 7 زمین کی مٹیاں کل بروز قیامت اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دی جائیں گی. تو اس سے پتہ چلا من 7 اردین، 7 زمینیں. اسی طرح سورہ طلاق آیت نمبر 12 میں ہے وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، 7 آسمان بنائے اور زمینیں بھی اللہ نے آسمانوں جیسی بنائی، یعنی 7 زمینیں اللہ تعالیٰ نے بنائی. تو زمینیں بھی 7 ہیں.